السلام علیکم ناظرین کرام، جب بھی کوئی سیاسی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اس مسئلے کے حل کی طرف بڑھنے کے لیے دو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ایک طریقہ ڈیبیٹ کا ہوتا ہے اور دوسرا طریقہ مذاکرات کا۔ یعنی جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اس پہ ہمیشہ ایک ڈیبیٹ کو شروع کیا جاتا ہے، جس سے عوام میں ایک شعور بھی پیدا ہوتا ہے اور ان کو وقت مل جاتا ہے اور مہلت ملتی ہے کہ وہ کسی صحیح فیصلے تک پہنچ سکیں، اور لوگوں کے فیصلے اور لوگوں کی رائے کے بعد اور ان کی باہمی بحث کے بعد پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ قوم کو کیا فیصلہ منظور ہے۔ دوسرا راستہ مذاکرات کا ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو سیاسی حوالے سے یا علاقائی حوالے سے تو ہمیشہ مذاکرات کو شروع کیا جاتا ہے۔ ان دونوں کاموں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف عوام میں شعور پیدا ہوتا ہے اور دوسری طرف ٹالرنس کا کلچر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ایک دوسرے کی رائے کو بے شک وہ مختلف ہی کیوں نہیں، سننے سے انسان میں ایک حوصلہ اور دوسرے کی رائے کا ایک احترام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جب دو ممالک دو ملک آپس میں جب مذاکرات کرتے ہیں تو ان مذاکرات سے ایک دوسرے کی رائے اور موقف کو جاننے کا موقع ملتا ہے۔ دنیا میں سیاسی حوالے سے بہت سے اختلافات ممالک کے درمیان ہوتے ہیں، اور یہ اختلاف علاقائی بھی ہو سکتا ہے، یعنی کسی علاقے کی اونرشپ کے حوالے سے بھی باہمی اختلاف ہو سکتا ہے۔ اس اختلاف کو نپٹانے کے لیے یا اس اختلاف کے حل کی طرف بڑھنے کے لیے تین طریقے ہمیشہ استعمال کیے جاتے رہے ہیں، لیکن دو طریقے ناقابل عمل ہیں اور ایک طریقہ وہ ہے کہ جو آج تک چونکہ وہ فطری بھی ہے اس کو استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ یعنی ایک طریقہ یہ ہے کہ جس ملک کے ساتھ جو جھگڑا ہے یا جس ملک کے ساتھ اختلاف ہے کسی علاقے کی بنیاد پر اور کسی زمین اور کسی خطے کی اونرشپ پر، تو اس ملک کے ساتھ اس وقت تک نہ تو ٹریڈ کی جائے، نہ تجارت کی جائے، اور نہ ہی سفارتی تعلقات کو بحال کیا جائے جب تک وہ مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ ایک صورت یہ ہے، لیکن اس صورت میں جو نتائج سامنے آتے ہیں وہ یہ ہے کہ دونوں ممالک جو ہمسائے بھی ہیں اور ان کا باہمی تعلق بھی ہے، اس کے باوجود وہ ایک دوسرے سے کٹے رہتے ہیں، تو ایک خطے میں ہمیشہ ایک ٹینشن کا ماحول بھی رہتا ہے، کھچاؤ کا ماحول بھی رہتا ہے، اور دونوں خطے کی جو عوام ہے وہ ترقی نہیں کر پاتی۔ دوسری صورت جو اختیار کی جاتی ہے، یہ بھی ایک ناقابل عمل صورت ہوتی ہے کہ اس صورت میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس جو خطہ ہے، جو علاقہ ہے، جہاں جو رہ رہا ہے اور جو جس کے قبضے میں ہے، تو وہ اسی کے پاس رہنے دیا جائے اور اس کو بھلا دیا جائے، اور یہ بھی ناممکن بات ہے۔ تیسرا حل کی طرف بڑھنے کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اختلاف کو اپنی جگہ پر رکھا جائے اور اپنی اخلاقی پوزیشن کو قائم رکھا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سفارتی تعلقات کو بھی بحال کیا جائے اور تجارت اور ٹریڈ کو بھی جاری کیا جائے۔ یہ وہ حل ہے کہ جو قابل عمل بھی ہے، اور چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے دنیا میں مختلف اقوام نے اور ممالک نے ہمیشہ اسی طریقے کو اختیار کیا ہے۔ جب ہم اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو گزشتہ دنوں یہ خبر ہمارے سامنے آئی کہ UAE نے، متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کو بحال بھی کیا ہے، اور اس کے علاوہ مختلف مسائل پر ان کے ساتھ معاہدات بھی کیے ہیں۔ یہ آج UAE نے تسلیم کیا ہے یا سفارتی تعلقات کو بحال کیا ہے، اس سے کہیں پہلے عرب کے بہت سے ممالک نے اسرائیل کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ ان کے ساتھ تجارتی تعلقات اور سفارتی تعلقات کو بھی بحال کیا ہے، اور جو علل اعلان واضح طور پر جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے یا سفارتی تعلقات ان کے ساتھ بحال نہیں کرتے، لیکن بیک ڈور وہ ان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں۔ ایک یہ جو صورت ہے، اس میں بڑی گنجائش ہوتی ہے کہ جس ملک کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے، جس ملک کے ساتھ ایک جھگڑا ہے، اور آپ ایک اخلاقی پوزیشن پر کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ وہاں پہ بھی قائم رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کے ساتھ جو تعلقات قائم ہوتے ہیں
اس صورت میں آپ اس ملک کی عوام کے ساتھ اور اس ملک کی جو حکمران طبقہ ہے، جو سیاست کرنے والا طبقہ ہے، اس کے ساتھ جب تعلقات بحال ہوتے ہیں تو آپ اپنی رائے کو، اپنی بات کو ان تک سمجھا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو اختلاف کی وجہ ہوتی ہے، اختلاف کی بنیاد ہوتی ہے، اس کے حل کی طرف بھی بڑھا جا سکتا ہے۔ ڈینگ یوپنگ جب جاپان گئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے جاپان کے ساتھ تجارتی تعلقات اور اس کے علاوہ صنعت و حرفت اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے باہمی روابط اور تعلق کو اور ایک دوسرے سے استفادہ کرنے کو بحال کیا۔ تو وہاں اس موقع پر ایک صحافی نے سوال کیا تھا سین کاکو جو آئی لینڈز ہے اس کے حوالے سے، اس کے اونرشپ کے حوالے سے، کہ یہ ایک جھگڑا ہے جو چائنا اور جاپان کے درمیان ہے۔ تو اس مسئلے پر جب ڈینگ یوپنگ سے سوال کیا گیا کہ آپ اس مسئلے کو کس طرح حل کریں گے، تو ڈینگ یوپنگ نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہماری آنے والی نسل وہ ہم سے زیادہ ذہین، زیادہ سمجھدار، زیادہ عقل مند ہوگی تو وہ اس مسئلے کو حل کر لے گی۔ یعنی ڈینگ یوپنگ نے بھی اسی طریقے کو اور اسی ماڈل کو اور اسی نمونے کو اختیار کیا کہ جو اختلاف ہے، جو جھگڑا ہے، جو مسئلہ ہے، وہ اپنی جگہ پر قائم رکھا جائے اور اس ملک کے ساتھ اس اختلاف پر بھی بات کی جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کے ساتھ تجارت، کاروبار اور اس کے ساتھ ساتھ سفارتی تعلقات کو بھی بحال کیا جائے۔ یہ جو پہلا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ جب تک وہ مسئلہ حل نہ ہو اس وقت تک کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھا جاتا، اس سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ مسائل بڑھتے ہیں۔ وہ جو تیسرا طریقہ ہے کہ بالکل ہی انسان اپنی پوزیشن کو اور اخلاقی پوزیشن کو بھی چھوڑ دے، اس کا نقصان آنے والے وقت میں یہ ہوتا ہے کہ جو غاصب ہوتا ہے اور جو قبضہ کرنے والا ہوتا ہے وہ زیادہ حوصلہ مند بنتا ہے اور وہ مزید پیش قدمی اور پیش رفت کرتا ہے۔ تو اس لیے درمیانہ راستہ یہی ہوتا ہے کہ اپنی اخلاقی پوزیشن کو قائم رکھا جائے، اور جس ملک کے ساتھ علاقائی اختلاف ہے، کسی ٹکڑے کا اختلاف ہے، کسی جگہ کا اختلاف ہے اور اس پر اس کا ناجائز قبضہ ہے، اس ملک کے ساتھ روابط اور تعلق کے ساتھ آگے بڑھ کر اس کو اپنا موقف اور اپنا نظریہ اور اپنی اخلاقی پوزیشن سمجھائی جائے اور اس پر واضح کیا جائے، تاکہ ممکن صورت پیدا کی جا سکے کہ جو قوم مظلوم ہے اور جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کی زیادتی کا اور اس کی مظلومیت کا ازالہ کیا جا سکے، اور انسانی حقوق جو اس کے پامال کیے جا رہے ہیں وہ انسانی حقوق اس کے بحال کیے جا سکے۔